عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے 8واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب، صفا پہاڑ کا سونے کا بننا یہ تو شے کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم بے شک نازل کرتے ان پہ فرشتوں کو۔ صفا پہاڑ کا سونے کا بننا یہ تو بہت معمولی مطالبہ ان کا۔ اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی، اگر فرشتے نازل ہوئے نہیں ان پہ، اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے اور فرشتے آپ کی نبوت و صداقت کی گواہی دیتے ان کے سامنے آ کے، اور وہ کلمہم الموتیٰ، مردے ان سے کلام کرتے۔ مردے کلام نہیں کرتے، اگر یہ اگر کے تھا تو سارے، اگر بالفرض فرشتے ہم نازل کرتے ان پہ اور مردے کیا کرتے؟ مردے باتیں نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، یا قانون ہے اللہ پاک کا۔ اگر مردے ان سے باتیں کرتے، کلام کرتے۔ اور تیسری بات، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ہم ہر چیز پوشیدہ ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے، اور ہر چیز آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتی، تو پھر بھی كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ اتنے کفر میں پکے ہیں، شرک میں پکے ہیں، مضبوط ہے کہ اگر ہم ان پہ فرشتے بھی نازل کرتے، فرشتے ان کے سامنے آ کے آپ کی نبوت و صداقت کی گواہی دیتے۔ صفا پہاڑ سونے کا بنا ہے تو صحیح کوئی نہیں، فرشتے آتے ان کے سامنے آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتے۔ اور مردے باتیں نہیں کرتے، اگر بالفرض مردے باتیں کرتے ان سے، اور ہر شے جو ان سے پوشیدہ غیب ان کے سامنے ہم لے آتے، جمع کر دیتے، ہر شے آپ کی نبوت کی گواہی دیتی، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اتنے پکے ہیں، مضبوط ہیں کفر میں، شرک میں۔ ہاں الا ان شاء اللہ، اگر اللہ کسی کی قسمت بدل کے، تقدیر بدل کے جو ایمان نصیب کر دیتا ہے، یہ بات علیحدہ ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ صفا پہاڑ چھوڑنے کا یہی کوئی، فرشتے آتے ان کے سامنے آ کے کہتے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مردے باتیں نہیں کرتے، قانون نہیں۔ اگر مردے بھی باتیں کرتے ان سے، آخرت کی باتیں کرتے ایسے ایسے،
ہر شے ان کے سامنے ہم لے آتے، جمع کر دیتے، ہر شے آپ کی نبوت کی گواہی، پھر بھی ایمان نہ لاتے. یہ ایسے بھائی ایمان ہے، ایسے یہ کافر اور مشرک پکے ہیں، مضبوط ہے کور شرک میں، یہ ایمان لانے والے نہیں میرے نبی. یہ موجودہ گئے تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، تو پہاڑ سننے کا بنا دو. ولیکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان کے کیا ہیں؟ جاہل ہیں. کیا ہے؟ جاہل ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے. باقی ہر شے کو سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید ان کو سمجھاتی. اب بھی لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کاروبار، بڑے بڑے ایم اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، بڑے بڑے علامہ فہامہ، اللہ کی توحید نہیں سمجھاتی، اللہ کی وحدانیت ہے. تو اللہ پاک کی توحید کو نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا جاہل اور ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پاک کی توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، اس کو یہ تو اہم مسئلہ ہے، ایک مین موٹا مسئلہ ہے، یہ تو سب کو سمجھانا چاہیے. یہ ایسا مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے، سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے، سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے، مسئلہ توحید. یہ اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، اور مومن کا یہ سرمایہ ہے، عقیدہ توحید. یہ اس سے بڑی دولت تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر عقیدہ توحید ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو نمازیں، روزے، ہر شے برباد ہے. یاد رکھنا، عقیدہ توحید، توحید والے بنو، توحید بنو، وحید اللہ فإن التوحید راس الطاعت. واحد بن جاؤ، توحید بن جاؤ. توحید جو ہے یہ اصل اطاعت ہے، یہ جڑ ہے اطاعت کی. اکثر ان کے جاہل ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے، شرک کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. محبوب یہ ابو جہل، ابو لہب، سرداران قریش یہ آپ کے دشمن ہیں، مخالفت کرتے ہیں. دیکھو نئی بات نہیں ہے، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں. شیطان انسانوں سے اور جنوں سے، انسانوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. شریر لوگ، شرارتی لوگ، یہ ہر نبی کے دشمن ہوئے. یا یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ نئی بات نہیں ہے. ہر نبی کے شریر لوگ، شیطانوں میں سے، جنوں میں سے مخالف ہوئے ہیں، دشمن ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے دشمن تھے، لوگ مارا کرتے تھے پتھر. چند لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے دشمن تھے نوح علیہ السلام کے. تو پھر کیا ہوا نتیجہ، رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ پاک نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے جو ساتھی ماں وہ بچ گئے، باقی کیا ہو گئے؟ سارے پانی میں غرق کر دیے، سفایا کر دیا اللہ پاک کا. ایک بھی نہیں چھوڑا، بچہ بھی نہیں چھوڑا، سب مار دیے، پانی میں ڈبو گئے. حتیٰ کہ بیٹا مشرک تھا وہ بھی ڈوب گیا پانی میں. اللہ پاک نوح علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو بچا لیا. ان کے بعد ہود علیہ السلام آئے، ان کے بھی دشمن تھے، مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. تو ان کے دشمنوں پہ اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیجا. 7 لیال و 8 ایام، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، دن رات، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. یہ بڑے بڑے دراز کرتے، کدو قامت جسامت کے دیل ڈول کے، بڑے مضبوط تھے لوگ، بڑے طاقتور تھے. ہاں جی، یہ طاقتور لوگ تھے. حود علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے. تو جب اللہ کے عذاب کی زد میں یہ لوگ آئے، ہوا کا عذاب اللہ نے بھیجا، یہ سارے کے سارے اللہ نے برباد کر دیے، تباہ کر دیے. اور جو حود علیہ السلام کے ساتھی تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا. ان کو ہوا نے کچھ بھی نہیں کہا، وہیں تھے وہ بھی. ان کو پڑھ کے، ان کے جانور، ان کو پڑھ کے برباد کر دیا ہوا نے. جی تو وہ حود علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہا، وہیں تھے وہ بھی. صالح علیہ السلام آئے ان کے بعد، اللہ کے نبی جی نے اونٹنے کا مطالبہ کیا تھا کہ خشک پہاڑ میں تھے، ایک گابن حاملہ اونٹنی باہر آئے، وہ بچہ جنے پھر ہم جی ایسے دعا مانگی، وہ جا ظاہر ہوا. بدبختوں نے ایمان کیا، اونٹنی کے اونچے پاؤں کاٹ کے ہلاک کر دیا اس کو. تو یہ بھی پھر اللہ کے عذاب کی زد میں آئے. ان پہ نیچے سے زلزلے کا عذاب آیا، اوپر سے چیخ کا عذاب آیا. یہ دشمن صالح علیہ السلام کے. تو کیا ہوا؟ یہ برباد ہو گئے. صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ زلزلے نے کچھ کہا، نہ چیخ نے کچھ کہا ہے. ان کے بعد لوط علیہ السلام
ہے جی، ان کے بھی دشمن تھے، ابراہیم علیہ السلام کے نمرودی دشمن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فرعونی دشمن تھے، عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، اور ہمارے نبی کے یہ مکے کے سردار بڑے بڑے یہ دشمن۔ اللہ پاک فرما رہے میرے نبی گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کی دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ، یہ مکے کے سردار، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، شریر شیطان انسانوں میں سے جنوں میں سے، یہ دشمنی مخالفت کرتے تھے۔ شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا واضح کھلا دشمن ہے تمہارا، اس سے بڑا تمہارا اور دشمن ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں شیطان فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فرمایا اس کو دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو، یہ کبھی خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گا، جب بھی کرے گا شر کا معاملہ، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس سے بلائی کی امید نہ رکھنا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو، شیطان یہ تمہارا دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکالا نا تو اس نے قسم کھائی بعزتی کا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ جب تک اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی تو میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں لے جاتا رہوں گا، کوشش کرتا رہوں گا گمراہ کرنے کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، تین قسمیں اللہ نے کھائی کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم ہے، اپنی جلالت کی قسم ہے، بلند مقام کی قسم ہے، جب تک میرے گناہ گار بندے توبہ استغفار کر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اپنا زور لگا، ہاں میرے رحمت کے دروازے میرے بندوں میں کھلے رہیں گے، بندے کی معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہوئے ہیں، ان کی موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، شیطان نے کہا کہ راضی اللہ ہے کہ ہاں اللہ ہے، دلیل جو بھی دلیل دیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ وہ شیطان اس کو رد کر دے، وہ پھر دلیل نے اللہ کے ہونے کو پھر رد کر دے، پھر دلیل نے پھر رد کر دے۔ اللہ کی طرف سے کان میں آواز آئی اور راضی تو کہہ دے میں بغیر دلیل کے ہی اللہ کو مانتا ہوں، اس نے کہا اور جسم سے روح پرواز کر کے، یعنی یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ ساتھ ہے، اتنا بڑا دشمن ہے یہ، تو یہ ساتھ نہیں چھوڑتا، بے ایمان یہ کوشش کرتا رہتا کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو گمراہ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اوپر دیکھا آسمان کی طرف ایک روشنی نظر آئی، تو روشنی میں سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا اللہ ہوں، تو تجھ کو اتنی بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بس بات بند کر دے، میں راضی ہوں تجھ سے۔ تو شیخ صاحب تھے وہ فراز کے بادشاہ اللہ کے ولی تھے، سمجھ گئے یہ بات اللہ نبیوں کو نہیں کہی، تو میں تو نبی نہیں ہوں، تو سمجھیے کہ شیطان ہے، پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں دوبارہ آواز آئی کہ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے، دوسرا حملہ کیا، پہلے حملہ کیا اللہ نے بچا لیا، دوسرا حملہ کیا کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ تجھ جیسے میں نے کئی گمراہ کر دیے۔ اب یہ دوسرا حملہ ہے، فرمایا نہیں ہوئے مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، کٹ کے لگا دو، تو یہ تھے اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے توحید والے ہوئے ہیں، موحد ہوئے ہیں، یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ سب موحد ہیں، یہ سب توحید والے ہیں، ذرہ برابر بھی انہوں نے شرک نہیں کیا ساری زندگی۔ ان کی کتابیں پڑھ کے آپ دیکھ لیں، ان کی کتابیں بنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی، اب بدلی گئی ہے وہ، اصل میں یہ بیروز سے چھپی عربی میں ہے، یہ پڑھ کے دیکھو، اصل جگہ جگہ اللہ کی توحید نظر آئے گی آپ کو اس کتاب کے اندر، ذرہ برابر بھی شرک کی بدبو ذرہ برابر بھی نہیں اس کتاب کے اندر، اللہ پاک کی توحید ہے۔ لیکن اب کیا کر رہے ہیں لوگ، شرک کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، یہ مسجدوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں لوگ اسپیکروں میں سے کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، حالانکہ نظر کی کرم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے میرے بھائیوں۔ کسی لوگوں کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ بہت سب سے زیادہ مدد کرنے والے غوث اعظم، اللہ پاک کی صفت ہے، سب سے زیادہ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لوگوں کو دستگیر بھی کہتے ہیں، دستگیر کا مطلب ہے گرے ہوئے کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، جو گر جائے جو کمزور ہو جائے تو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یا گروہوں کو یعنی غریبوں مسکینوں کو یعنی عزتیں دینے والا، مالا مال کرنے والے یہ کون ہے؟
اللہ کی صفت ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ عبد القادر جیلانی گرے انہوں کو ہاتھ سے پکڑے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. یہ بھی کہتے ہیں امداد کن در دین و دنیا آخر میں خوش کر، از رنج و غم رنج و مصیبتوں سے آزاد کر اے شیخ عبد القادر جیلانی. کبھی یہ کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، کہ عبد القادر قادر کا بندہ بھی قادر بھی ہے. اللہ قادر کون ہے؟ بندہ تو ہے عبد القادر کا. قادر کون ہے؟ کوئی بھی قادر نہیں. قادر کون ہے؟ اللہ کی طرف کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کبھی سادہ عبد القادر قادر ہے، سانو اور کسی دی لوڑ نہیں. ہاں خدا دیگریاں کافی نے جنت دی سانو لوڑ نہیں. یہاں تک پہنچ گئے لوگ. اللہ نے ان کی تعلیم پڑھ کے دیکھو تو کتابیں ان کی ساری توحید ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے. یہ اشعار یہ عقیدے ہے ہی نہیں، یہ خود ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ان کے مطلب. ان کا تو عقیدہ بھی توحید والا اور حنبلی مسلک تھے. وہ تو رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے. وہ حنبلی مسلک کے تھے. ان کے ساتھ ان کا عقیدہ ملتا ہے نہ نماز ملتی ہے. نماز بھی دوسری ہے ان کی، آمین کہتے تھے. رفع جو سعودی عرب کے لوگ وہ کیتا ہے ان کا، مکہ مدینے کے جو لوگ ہیں حنبلی. شیخ عبد القادر جیلانی وہی حنبلی مسلک کی ہے. میرے بھائیو، تو شیطان جو ہے یہ دشمن ہے انسان. یہ تو بہت بڑا بات ہے. یہ جب بھی کرے گا نقصان والا کا، یہ بھلائی خیر نہیں، خیر کی امید نہیں سے رکھنی چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صحابی ہیں، یہ محلے میں سوتے تھے اپنے حکومت کے دوران. ایک رات کو اتنا سوئے اور تہجد پڑھتے تھے. ایک رات اتنا سوئے کہ تہجد قضا ہوگی، صبح اٹھے نماز پڑھی، سارا دن افسوس کرتے رہے، استغفر اللہ. تہجد رہ گئی، استغفار کرتے رہے. تو اگلی رات کو کسی آدمی نے محلے کے اندر ہی سوئے ہو باغ پر اٹھا دیا کہ حضرت صاحب تہجد پڑھے. پہلے حضرت صاحب حیران ہوئے کہ دروازے بند ہے، کھڑکی بند ہے، کہاں سے آ گیا؟ پکڑ لیا اس کو ہاتھ سے. تو کیسے آ گیا؟ کون ہے تو جی میں شیطان ہوں. شیطان ہے تو پھر تو تہجد کے لیے کہہ رہا ہے اس میں خیر نہیں، تو انسان کا خیر کھا لی، اس میں بھی کوئی ہے شر ہے، کچھ نقصان والی بات ہے جو مجھے تہجد کے لیے کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب اس سے پچھلی رات جو آپ سوئے رہے نا، میں اتنا آپ پہ مسلط ہوا، اتنا آپ تہجد پڑھتے تھے، ثواب ملتا تو میں برداشت نہ کر سکا. اتنا غلبہ میں نے آپ پہ پایا کہ آپ سوتے رہے، تہجد آپ کی قضا ہو گئی. لیکن جب آپ صبح سے لے کے شام استغفار کرتے رہے، افسوس کر، اللہ نے تہجد سے بھی زیادہ آپ کو ثواب دے دیا. تہجد سے بھی زیادہ استغفار کے افسوس کی برکت سے آپ کو ثواب. تو اب میں یہ کہتا ہوں جو زیادہ ثواب آپ کو ملا ہے نا، وہ نہ ملے تہجد کا ہی مل جائے. تہجد پڑھ لینا کبھی بھی خیر ہو سکتا. کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ دشمن ہے ہمارا اور یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس سے کیسے بچیں؟ اللہ والے نے کہا تم ایسے کرو، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ اس کے مکر سے، اس کی شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا. بہرحال اللہ فرما رہے میرے محبوب ہو رہا یہ نہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں. اسی طرح ہر نبی کے انسانوں جنات میں سے شرارتی شیطان لوگ جو ہیں وہ دشمن ہوئے ہیں. وہ کرتے کیا ہے؟ یوں ہی بعضهم الی بعض، تو ڈالتے ہیں ان کے بعض طرف بعض کی ملمہ کی ہوئی بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے. مطلب کیا ہے کہ جنات شیاطین جو ہیں اور انسان شیاطین ایک دو انسانوں کی طرف جنات کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. ملمہ کی ہوئی بات اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے بڑی اچھی ہو، چیز اچھی ہو اور اندر سے کیا ہو؟ خراب ہو. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ملمہ. زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات وہ کہ جس کا ظاہر تو بڑا اچھا ہو اور اندر کیا ہو؟ اس کا خراب ہو. جس طرح یہ ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، دور یہ ظاہر لحاظ سے بڑے اچھے کام ہیں، فائدہ ہے ان میں، لیکن اندر کیا ہے؟ ان کی خباثت ہے، حرام ہے یہ کام. اسی طرح یہ یورپین ممالک ہے ہمارے، یہ مسلمانوں کو ایڈے دے دیتے ہیں، کہیں ہسپتال بنا دیا، کہیں سڑک بنا دی، اسکول بنا دیا. بظاہر تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اندر ان کی خباثت ہے. مسلمانوں کی ہمدردی کے واسطے نہیں کر رہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو ہماری طرف قائل وائل ہو اور ہم ان کو گمراہ کریں. اس طرح مرضی جو ہیں یہ کئی
یہ چھوکری یہ دے دیتے ہیں، نوکری یہ دے دیتے ہیں اور مردی مردی بنا لیتے ہیں. یعنی اس طرح یہ جو ہے یہ شیاطین جنات اور انسان ایک دوسرے کی طرف ملما کی ہوئی بات کو دل میں ڈالتے ہیں تاکہ دھوکہ آ جائے، ان کو گمراہ ہو جائے. دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بلو شاء ربک ما فعلوا، اگر چاہتا رب آپ کا نہ کرتے اس کو. اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا نا تو نبیوں کا نہ دشمن ہوتا شیطان نہ کوئی انسان. نہ میرے نبی آپ کا کوئی دشمن ہوتا شیطان و انسان، اور نہ یہ ملما کی ہوئی بات ایک دوسرے کی طرف کر سکتے ڈال سکتے. اگر اللہ چاہتا، اللہ کو ہی منظور نہیں. ما فعلوا فذرهم، ابو چھوڑو ان کو جو یہ کر رہے ہیں. وما یفترون، اور جو یہ افترا باندھ رہے جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑے. آپ جو کر رہے ہیں جھوٹی بات ان کو بھی چھوڑے، اللہ خود ان سے نکلے گا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور اس لیے بھی یہ ایک دوسرے کی طرف ملما کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے مائل دل جو ہے اس بات کی طرف مائل ہو جائے. کن لوگوں کے دلوں کی طرف جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ. وَلِيَرْضُوا، تاکہ اس ملما کی ہوئی بات کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور کمائیں یہ جو یہ کمانے والے یہ کفریہ شرکیہ کام کر کے جو کمائی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. دن قیامت کی کمائی سامنے آ جائے گی اور پھر آپ اللہ خود ان سے حساب لے لے گا. مکہ کے مشرکوں نے کہا جی اللہ کے نبی آپ کے ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے اختلاف ہے نا، آپ اس ثالث مقرر کریں تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. تو اللہ پاک نے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، میں وہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور حاکم تلاش کروں. اللہ نے مجھ کو نبی نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دیا نبوت رسال کے لحاظ سے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حاکم تسلیم کروں تلاش کروں. بس اللہ ہی حاکم ہے، کافی میرے لیے. وہو الذی، وہی ہے جس نے نازل کیا طرف تمہاری کتاب کو تفصیل سے. اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن اس کے اندر ایمان کی تفصیل ہے، عقیدے کی تفصیل ہے، احکامات کی تفصیل ہے، حالات و واقعات اللہ پاک نے تفصیل سے اس کے اندر بیان کر. اور جو اجمال ہے وہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا کر دیا ہے، بیان فرما دیا، تشریح فرما دی. جو قرآن کے اجمال ہے اللہ کے نبی نے ان کی تشریح فرما دی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن کو ہم نے کتاب دی ہے بے شک وہ جانتے ہیں کہ نازل کی ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ساتھ حق کے. یہود و نصارہ یہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے قرآن جو ہے یہ صحیح حق، لیکن ضد اور بود اناد میں قرآن کو مانتے نہیں تھے. فلا تکونن من الممترین، محبوب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی قرآن میں سے یہ خطاب نبی کو سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ میرے محبوب کے ماننے والوں قرآن میں شک نہ کرنا، یہ شک کرنے والی چیز نہیں. ہر کتاب میں شک ہو سکے لیکن قرآن کیا ہے، شک و شبہ سے پاک ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ محبوب قرآن کے اندر جو اللہ نے حالات و واقع خبریں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے، صدق پہ سچائی پہ مبنی ہے، وہ سچ ہے خبریں. جو اللہ پاک نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی خبریں بیان فرمائی ہے، قرآن کے نزول کے مقدی خبریں یا قرآن کے نزول کے بعد کے حالات و واقعات جو کیا ہے سچائی پہ مبنی ہے. وعدلا، اور جو اللہ نے قرآن کے احکام بیان فرمائے ہیں وہ بھی کیا ہے، انصاف پہ عدل پہ مبنی ہے، ان میں بھی ذرہ برابر کبھی بیشی نہیں ہے. لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. پوری دنیا میں مل جائے اللہ کلمات کو، اللہ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، سب کی وہی سنتا ہے، ایمان والوں کی بھی، کافروں کی بھی، منافقوں کی، سب کی باتیں وہی سنتا ہے. علیم، اور سب کے دلوں کو جاننے والا بھی وہی ہے. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زیادہ اطاعت کریں گے زیادہ کی جو زمین میں ہے، یعنی اکثریت کو مد نظر رکھ کے میرے محبوب اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ، آپ کو اللہ کے راستے سے کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے، بہکا دیں گے، گمراہ دیں گے. اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، حق سچ کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جو زیادہ بورڈ لگے وہ سچا وہ جیت گئی، یہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اطاعت کریں گے زیادہ کی جو زمین میں ہے اکثریت کے لحاظ سے، آپ اگر ان کو اکثریت کو مد نظر رکھ کے تو آپ ان کی اطاعت بھی زیادہ ہے تو پھر یہ کیا کر دیں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے. تو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اکثریت بلے حق سچ کی بنیاد پہ. اگر ایک آدمی حق پہ ہے، ساری دنیا حق پہ نہیں ہے تو ساری دنیا جھوٹی. اللہ کے ہاں وہ ایک آدمی قیمتی ہے، یاد رکھنا، اس ایک آدمی کی ویلیو.
سچ کی بنیادی فیصلے ہوتے، اکثریت کی بنیادی فیصلے نہیں ہوتے. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے یہ مشرک کس کی؟ گمان کی. بس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس. یہ کیا ہے؟ ایک میں گمان ہے، بس جو گمان میں آیا، ذہن میں آیا، بس اس کے پیچھے چل دیے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر کیا ہے؟ اٹکل دوڑاتے ہیں، اٹکل اندازے لگاتے ہیں، کیا سنائیے ایسے ایسے ایسے، بس ویسے. کوئی دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس. جی گمان میں جو ذہن میں بات آئی اس کے پیچھے چل لیے اور اندازے لگا لیے، کیا سلائیاں کر لی، بس ان کے پیچھے. اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس میرے نبی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل. محبوب آپ اپنا کام کرتے جائیں، تبلیغ کا سلسلہ تبلیغ کرتے جائیں، دل برداشتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہے اس کے رستے سے. آپ کے رب کو پتا ہے جو کافر کون ہے، مشرک، سب کو اللہ کے علم میں سارے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کس کو؟ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے، اور بہت زیادہ جانتا ہے کافروں مشرکوں کو. اور جو ہدایت والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کیا ہے؟ بہت زیادہ جانتا ہے. تو دن قیامت کے اللہ فیصلے فرمائیں گے کافروں مشرکوں اور ایمان والوں توحید والوں کے درمیان. اللہ فیصلے فرمائیں گے تو کافر مشرک کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور مومن اور توحید والے کہاں جائیں گے؟ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا. میرے بھائی کافر مشرک یہ پکے جہنمی ہیں، ان پہ جنت حرام ہے. اور یہ جو مومن ہیں اور موحد ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پکے جنتی ہیں. اگر مومن چلے بھی گئے جہنم کے، اللہ با ایمان کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا. اس میں آتا ہے کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، اللہ اس کو ایمان کی برکت سے جنت سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا. میرے بھائیو جو جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں. سب سے بڑا ناکام وہ ہے. یہ دنیا کی ناکامی جو ہے نا، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل جو ہے ناکامی وہ آخرت کی ناکامی ہے. اصل جو ہے کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے. جو جہنم میں چلا گیا جی تو اس کا سب کچھ برباد ہے، وہ ذلیل و خوار ہے، ناکام ہے. اور جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہے. جی جنت کے اندر چلے جانا، اللہ پاک ہم سب کو بھائی دن قیامت کے قرآن کی برکت سے محض اپنے فضل و کرم کی سے جہنم سے بچا کے اللہ دن قیامت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب تم اللہ سے کوئی شے مانگو سوال کرو جنت الفردوس مانگا کرو. کیوں؟ فإنه اوسط الجنہ، جنت الفردوس سب درمیان جنتوں سے بہترین جنت ہے. وہ اعلی الجنہ، سب جنتوں سے بلند و بالا جنت ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تفجر منہ انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں جو ساری جنت میں آتی ہیں. تو جنت الفردوس جو ہے یہ سب جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے، بلند و بالا جنت. اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کرو کچھ ہے مانگو، کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، سوال کرا کرو. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سارے تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو کچھ اور چاہیے تم کو، کچھ اور؟ اللہ ہر شے وافر مقدار میں، کیا اس چیز کی ضرورت ہے؟ اور شے تم نے تو فرمایا نہیں ایک اور چیز بھی ہے. اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندو میں تمہیں اپنی رضا نصیب کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. آج میں اپنی رضا تم کو دیتا ہے، خوشی میں خوش ہوں، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں، کبھی ناراض نہیں. یہاں تو اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے جی، بیٹھے پٹھے کم کرو کیا ہو جاتا ہے؟ راض ہو جاتا ہے، اچھے کم کرو راضی. لیکن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو جنت میں آ گئے تم میرے مہمان ہو، میں تم سے کبھی ناراض، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، خوش رہوں گا. اور جنت جب یہ اللہ پاک کے جملے سنیں گے تو ان کی خوشی میں انتہا نہیں، کتنے خوش ہوں گے. تو ہمیشہ ہمیشہ بھائیو جو جنت میں چلا گیا نا، تو ہلکی جنت میں ہی چلا گیا وہ بھی کامیاب ہے. جنت میں بچ گیا نا، چھوٹے درجے کی جنت میں بھی چلا گیا تو وہ بھی کامیاب ہے. بھائیو زندگی جو ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، جنت والی زندگی. یہ زندگی اس کو تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ کھیل تماشا کہا ہے. زندگی سے کوئی ویلیو نہیں اللہ پاک کے یہاں. کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سازومان کیا ہے؟ قلیل ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقین کے لیے آخرت بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور لوگوں آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا بہتر نہیں نہ باقی رہے گی، آخرت کیا ہے؟ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات اللہ پاک نے پہلے صحیفوں میں بیان فرمائی ہے، پہلے صحیفوں میں
کہ آخرت کیا ہے بہتر، اور باقی رہے صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ پاک یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخرت کیا ہے، باقی رہنے والی ہے اور آخرت بہتر بھی ہے۔ تو اس لیے بھائی زندگی وہ ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے، اللہ اصحاب رسول نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب نحن الذین بایعوا محمدا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اس بات کی علی الجہاد ما بقینا ابدا، اب جب تک رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کے فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو پھر دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی جو کس کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ مغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار صحابیوں کو بھی بخش دے اور میرے مہاجر صحابیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیو، یہاں دنیا میں ہم رہنے نہیں آئے قلعے گھٹ کے بس یہاں محل بناؤ، بس شادیاں یہ وہ انجوائے، یہ نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی۔ مقصد زندگی کی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اللہ سے جنت حاصل کرو، اپنی زندگی، یہ اس لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ضروریات ہیں، یہ کھانا پینا بیوی بچے محل، یہ مقصد نہیں ہے زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کس کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے بھائیو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی سجدے اللہ کو کرو، نظر نیازیں اللہ کے نام کی دو، اور مانگو پکارو کس کو، شرک نہ کرو، ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ باقی انسان ہے بھائی، کمی بیشی ہو جاتی، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہ گار ہے جی، بولنے والا ہے، کچھ نہ کچھ کبھی ہو ہی جاتا ہے، ٹھڈا ٹھوکر ہے جی۔ یہ اللہ کے نبی تھے جو معصوم تھے گناہوں سے، صحابہ کرام محفوظ تھے، باقی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ میں بخشایا ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے جی، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ شرک سے بچو، کفر سے بچو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر بے شک نازل کرتے ہم ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جمع کرتے ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، جمع کرتے تھے، اللہ اللہ، ہر شے سامنے آ جاتی، جتنی غیب چیزیں ساری آگے کہتے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہم کہہ رہے، ہر چیز کہتی اللہ ما کانوا لیؤمنوا، یہ بھائی ایمان پھر بھی ایمان، یہ اتنے پکے ہیں بھائی جی، یہ کفر میں شرک، یہ پھر بھی میرے نبی مان لیا، یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ سنیں تو شاہی کوئی نہیں، اگر یہ کام بھی ہو جاتے پھر بھی یہ مان اللہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہتا تو پھر ایمان لے بھی آتے ہیں، اللہ جس کو چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ولیکن اکثرهم، لیکن اکثر کے کیا ہے، جاہل ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتے۔ وکذالک، اسی طرح بنائے ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن شیطان، انسان اور جنات شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، جو ڈالتے ہیں بعض ان کے بعد کی طرف زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، غرور اور دھوکہ دینے کے لیے۔ جنات شیطان ہے، جو انسان شیطان ہے، جنوں انسانوں کی طرف کیا کرتے ہیں، ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی علماء کی بات کیا ہوتی ہے، اوپر سے اچھی چیز ہو جو اندر سے خراب ہو، یعنی اوپر سے تو کتنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں، اس میں بڑا فائدہ ہے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن ہے کیا ہو، نقصان ہوتا ہے ان چیز کاموں کا۔ فرمایا یہ ایسے کرتے ہیں، تو ولو شاء رب آپ کا چاہتا ما نہ کرتے، نہ آپ نبیوں کے کوئی دشمن ہوتے، جنوں انسان، نہ آپ کے کوئی دشمن ہوتے، اور نہ یہ علماء کی ہوئی باتیں ڈال، اگر رب کا آپ کا چاہتا، لیکن فضلہم، چھوڑ میرے محبوب ان کو، جو یہ جھوٹی باتیں کریں ان کو چھوڑ، اللہ ابھی ان کو پکڑ لے گا، نپٹ لے گا ان کے ساتھ، والی تسگا۔ اور اس لیے بھی یہ علماء کی ہوئی باتوں ایک دوسرے طرف القاء کرتے ہیں تاکہ ان کے دل جو ہے ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، ان لوگوں کے دل جو نہیں مالا کے ساتھ آ کر، اور ان کو یہ پسند کر لیں، علماء کی باتوں سے خوش ہو جائیں ان سے، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ کمائیں وہ جو کمانے والے ہیں، یہ کفر شرک کر رہے ہیں، یہ کرتے رہے، دن قیامت کے اللہ انتظام لے لے گا۔ افغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی ہو حاکم، وہی حاکم ہے سچا، وهو الذی، اسی نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو تفصیل سے، والذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ دی ہم، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، جانتے ہیں یہ انہ منزل، یہود و نصارہ جانتے تھے قرآن سچی کتاب ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی، نازل کی ہوئی تیرے رب کی طرف، ساتھ حق ہے، فلا تکونن من الممترین، نہ ہو شک کرنے والوں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدل محبوب، پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ سچائی سے اور
عدل سے. جو خبریں جو حالات و واقعات قرآن میں بیان ہو کس پہ مبنی ہے؟ سچائی پہ مبنی ہے، وہ سچی خبریں ہیں. وہ عدل جو احکام ہے وہ عدل پہ مبنی ہے، ذرا برابری کمی بیش نہیں. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کے کلمات کو. وہ صحیح. اللہ پاک کا اشار بیان ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے اللہ پاک کی تعریفیں، اللہ پاک کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں. وہ سمیع العلیم، وہی سننے والا ہے اور وہی جان، اس کے علاوہ نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے. وَإِن تُطِیعُوا، اگر اطاعت کریں گے آپ زیادہ کی جو زمین میں ہے، یعنی اکثریت کو مد نظر رکھیں کہ یہ زیادہ ہیں، ان کی بات مانی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ کر دیں گے آپ کو، اللہ کے راستے دور کر دیں گے میرے نبی. ہاں، اکثریت پہ فیصلے نہیں ہوتے. کس پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ حق پہ، سچ کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. چاہے حق والے تھوڑے ہی ہوں، اللہ کے ہاں وہی قیمتی ہیں. اگر حق والے بہت زیادہ اکثریت ہے، وہ اللہ کے ہاں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو فرمایا یتبعون الا الظن، نہیں گمان کا اتباع کرتے مگر یہ گمان ہے کہ بس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کی بات صحیح نہیں. مکہ کے مشرکوں کی کیا ہے؟ وہ گمان ہے، جو ذہن میں بات آئے بس اسی کے پیچھے ہو رہی ہے. وَإِنْ باللہ، اور نہیں مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ اندازے لگاتے ہیں، کیا سرائیں اور کوئی چیز نہیں ان کے پاس. ان ربک هو العلیم، بے شک رب آپ کا وہ بہت زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہے اس کے راستے سے. اللہ کو پتا ہے، علم ہے، بہت زیادہ جانتا ہے. اور وہ اعلم بالمہتدین، زیادہ جانتا ہے کس کو؟ ہدایت پانے والوں کو. اللہ کی توفیق دے.